بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ چین لداخ میں خفیہ سرنگیں بنا کر بھارت پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین لداخ کے سرحدی علاقوں پر فوجی تنصیبات قائم کر رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین بھارت کے خلاف بڑے پیمانے پر تیاریوں میں مصروف ہے۔ ناظرین اکرام، قومی اخبار کی رپورٹ کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی مرتب کردہ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ملک کے اندرونی کشیدہ ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چین لداخ کے سرحدی علاقوں میں اپنے فوجی انفراسٹرکچر کے ذریعے بھارت کے خلاف بڑے پیمانے پر تیاریوں میں مصروف ہے۔ چین کی لبریشن آرمی لداخ کے سرحدی علاقے پنگ گونگ جھیل کے قریب فوجی تنصیبات قائم کر رہا ہے۔ یہ فورسز کسی بڑی کارروائی کے لیے زیر زمین سرنگیں بھی تعمیر کر رہی ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے لداخ سیکٹر پر چین نے اپنی فوج کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے۔ اس متنازع علاقے پر لبریشن آرمی نے خیمے بھی نصب کر دیے ہیں جو بھارتی سیکیورٹی تنصیبات کے لیے انتہائی تشویشناک ہیں۔ پن گونگ جھیل کے شمالی ساحل کے 134 کلومیٹر علاقے میں دونوں ممالک کی افواج کا آمنا سامنا اب معمول کی بات بن چکا ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت تبت سے لداخ تک وسیع پنگ گونگ جھیل کے 2/3 حصے پر چین کا قبضہ ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان موجود حقیقی خطہ قبضے کی مکمل سرحد بندی نہ ہونے کی وجہ سے دونوں افواج کے درمیان ٹکراؤ کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے قبل ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ چین نے لداخ میں بھارت پر فوجی دباؤ بڑھا دیا ہے۔ چین کی جانب سے جموں اینڈ کشمیر میں لداخ کے بھارتی سرحدی علاقوں کو کاٹنے کے لیے بھارتی فوج پر تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں۔ ستمبر کے آغاز میں مقبوضہ کشمیر کے مشرقی حصے میں بھارتی اور چینی فورسز کے درمیان جھڑپیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ چینی فوجیوں کی بھارتی فوجیوں کے ساتھ کئی بار لڑائی اور ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ سینئر تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ صورتحال سنگین بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بھارت میں متنازع شہریت بل کی منظوری کے بعد مظاہروں کا سلسلہ دراز ہو چکا ہے۔ شہریت کا متنازع بل نامنظور، مودی گردی نہیں چلے گی، بھارت کی سڑکوں پر نعرے گونجنے لگے ہیں۔ مودی سرکار کے غیر قانونی اقدامات کے بعد ممبئی، دہلی اور کلکتہ سمیت کئی شہروں میں ہزاروں افراد حکومت کے کالے قانون کے خلاف سڑکوں پر ہیں اور مودی کو ہٹلر سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ بھارت کے کئی شہروں میں اس وقت حالات بہت کشیدہ ہیں۔ نئی دہلی احتجاج میں مظاہرین نے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب مارچ کیا ہے۔ مظاہرین کی توڑ پھوڑ کے الزامات سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ متنازع شہریت بل پر پورے بھارت میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، جس میں پولیس کی فائرنگ سے اب تک 30 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت کی معیشت کو 30 سال کے سب سے برے حالات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق چین بھارت میں بڑی کارروائی کے لیے زیر زمین سرنگیں بھی تعمیر کر رہا ہے۔ چین لداخ کے سرحدی علاقوں پر فوجی تنصیبات قائم کر رہا ہے اور چین بھارت کے خلاف بڑے پیمانے پر تیاریوں میں مصروف ہے۔ ایسے میں بھارت کو اس بات کا خدشہ ہے کہ بھارت میں جاری خراب صورتحال کا فائدہ پاکستان اور چین دونوں اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس حوالے سے بھی خفیہ ایجنسیوں نے اپنی رپورٹس حکومت کو پیش کی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ خدشہ موجود ہے کہ پاک بھارت جنگ کی صورت میں چین لداخ کے ذریعے بھارتی فورسز کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر بھارت کے خلاف پاکستان اور چین نے بیک وقت کارروائی کی تو اس سے بھارتی فورسز کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے فوجی سربراہ جنرل بپن راوت کو کہا ہے کہ وہ چین کی لبریشن آرمی کے ساتھ بریگیڈیئر کی سطح پر مذاکرات کر کے معاملے کا حل تلاش کریں۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ قدرت نے معتوب اور مغلوب کشمیریوں کی فریاد سن لی ہے اور بھارت کا مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ بھارت کی نابودی اور بربادی کے لیے ایک مودی ہی کافی ہے۔ بھارت میں بدامنی کی آگ خود نریندر مودی نے بھڑکائی ہے۔ قصر مودی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔
بھارت میں مسلمانوں اور کشمیریوں کی حالت زار گواہ ہے کہ محمد علی جناح کی قیادت میں قیام پاکستان کا فیصلہ 1000% درست تھا۔ رجب طیب ایردگان اور مہاتیر محمد کا کردار اور ان کی للکار قابل قدر اور قابل رشک ہے۔ ہیومن رائٹس کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ بھارت میں نام نہاد شہریت بل شدت پسند مودی کی بری نیت اور بری شہرت کا شاخسانہ ہے۔ جموں اینڈ کشمیر پر مودی کے شب خون کے باوجود عالمی ضمیر کی مجرمانہ خاموشی نے بھارت میں کروڑوں مسلمانوں کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اقوام متحدہ سمیت مقتدر قوتوں نے کشمیر میں بھارتی مہم جوئی کے وقت نریندر مودی کی لگام کھینچی ہوتی تو آج بھارت کی ہر ریاست سے انسانیت اور امن کا جنازہ نہ اٹھتا۔